بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میثاق مدینہ۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عہد و پیمان ہے، اور مدینہ جو ہے عرب کے شہر یثرب کا نیا نام ہے۔ جہاں حضور اقدس مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ میثاق مدینہ سے مراد ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہونے والا وہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ ہے جو یہود سمیت مدینہ میں بسنے والے دوسرے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان یکم ہجری میں ہوا۔ مدینہ میں جو ہے وہ 3 اہم یہودی قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ اہل کتاب ہونے کے ناطے انہیں مذہبی تقدس بھی حاصل تھا، اور یہ دراصل لڑاؤ اور حکومت کرو کے دستور پر عمل پیرا تھے۔ مدینہ کی جو غیر یہودی آبادی تھی، یعنی ان میں جو ہے اوس اور خزرج کے 2 قبائل زیادہ اہم تھے۔ یہود ہمیشہ اوس و خزرج کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدل کا بازار گرم رکھتے، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کرواتے اور دونوں طرف سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ الغرض جو ہے وہ سیاست، معیشت اور مذہب کے لبادے میں چھپ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن نہایت مستحکم بنا رکھی تھی۔ ان حالات میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا۔ ابتدائی امور سے فارغ ہو کر آپ نے دنیا کی سب سے پہلی اسلامی ریاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور مدینہ کی جو منتشر آبادی تھی اس کو اجتماعی فلاح و بہبود اور دفاع جیسے نازک معاملات کا احساس دلایا، اور تجویز پیش کی کہ ہم اہل مدینہ جو ہے وہ مل کے ایک معاہدہ کریں جس میں سب کے حقوق اور آزادی کا تحفظ ہوگا، اور دشمن کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت جو ہے وہ نہ رہے گی۔ یہود جو ہے اور اوس اور خزرج کے جو ہے وہ کافی قبائل اس وقت مدینہ میں آباد تھے۔ اس طرح انصار، مہاجرین اور جو منافقین ہیں وہ بھی مدینہ ہی میں آباد ہو چکے تھے۔ ان حالات میں آپ نے جو ہے وہ سیاسی تدبر اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے مدینہ منورہ کو ایک اجتماعی اور سیاسی بصیرت عطا کی۔ اس معاہدے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا تعلق انصار و مہاجرین اور دیگر حامی قبائل کے ساتھ، اور دوسرے حصے کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم پہلے معاہدے کا پہلا حصہ جس کا تعلق انصار و مہاجرین اور دیگر حامی قبائل سے ہے۔ تو یہ معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش، انصار اور ان کے تابع رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے جو ہے اہم نکات کہ دوسروں کے مقابلے میں اور مسلمان آپس میں مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی غرضے کے ہر لحاظ سے ایک وحدت میں رہیں گے، یعنی اکٹھے رہیں گے۔ پھر رسول کی حیثیت مسلمان اپنے تمام تنازعات اور معاملات میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کے پابند ہوں گے۔ کوئی مسلمان کسی بھی اخلاقی یا قانونی مجرم کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان اپنے رہائشی علاقوں اور محلوں میں مقامی طور پر امن و امان برقرار رکھیں گے اور اس کا قیام جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ تمام جو مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک کا دشمن سب کا دشمن ہے، اور ان کی دوستی بھی مشترک ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے معاملہ میں قتل نہیں کرے گا، اور نہ مسلم کے خلاف کسی کی مدد کرے گا، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کسی قریشی مشرک کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ معاہدے کا پہلا حصہ تھا جس کا تعلق جو ہے انصار و مہاجرین اور ان کے جو ہے حامی قبائل کے ساتھ تھا، اور معاہدے کا دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ براہ راست تعلق جو ہے وہ یہود کے ساتھ تھا۔ اس کی جو اہم شرائط تھیں وہ یہ ہیں: سب سے پہلے تو مدینہ منورہ کی اس ابتدائی اسلامی ریاست میں جو ہے یہود کو مکمل مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ پھر اگر ایک فریق کسی سے صلح کرتا ہے تو دوسرا بھی صلح کرے گا، لیکن جو ہے مذہبی جنگ اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ مدینہ پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہود اور مسلمان جو ہے وہ مل کے مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ پھر دونوں جو قومیں ہیں ان کے درمیان باہمی تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہیں گے، اور یہ دونوں قومیں خیر خواہی اور دوستی کا ثبوت دیں گی۔ پھر یہود بھی قریش کے کسی فرد کو اپنے ہاں جو ہے وہ پناہ نہیں دیں گے۔
فدیہ اور خون بہا کا پرانا طریقہ رائج رہے گا، اور تمام سیاسی اور انتظامی امور میں جو ہے وہ آخری فیصلہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہوگا۔ یہ تھے اس معاہدے کے یعنی 2 حصے، پہلا حصہ اور دوسرا۔ نیکسٹ آگے جو ہیں وہ اس کی اہمیت ہے میثاق مدینہ کی، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔